الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين وصلى الله على نبيه وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله في كتاب المتين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان محترم، عصر عاشور اس امام کا ماتم کہ جس نے کہا انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. مقتل لکھتا ہے 5 مقامات پر امام حسین نے بہت شدید بکا کیا. پہلا موقع وہ تھا کہ جب کڑیل جوان زمین پر ایڑیا رگڑ رہا تھا. حسین لاشے کے نزدیک پہنچے، زخم کو ٹٹولنا شروع کیا، برچی کی یعنی کو محسوس کیا. اب جو برچی کو کھینچا مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا. شدید بکا کیا حسین نے. دوسرا موقع جب آیا کہ جب بھتیجے نے کہا یا اماں ادرکنی ہے، میرے چچا مدد کے لیے آئے. جب حسین پہنچے دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. مرثیہ پڑھا ہے میرے بھتیجے، اے میرے لال، چچا کے لیے کتنا سنگین ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا جب پہنچے جب کوئی فائدہ نہ رہے. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا. اور تیسرا موقع وہ تھا کہ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، حسین عباس کے سرانے پہنچے، اپنے شیر کی یہ حالت دیکھی. فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا. اور چوتھا موقع جب ننھا لاشا دفنا دیا، جب ننھا لاشا دفنا دیا، اصغر کی قبر پر حسین نے رخسار رکھے. فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا. اب حسین آئے خیمے کی جانب، ایک مرحلہ باقی رہ گیا. خیمے کی جانب آئے، یا زینب و ام کلثوم، یا رقیہ و لبابہ، یا سکینہ، علیکن منی سلام. حسین کا آخری سلام. اب یہ سننا تھا. جناب سکینہ نے گریہ شروع کیا. حسین نے بچی کو سینے سے لگایا. حسین نے بچی کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، اے میری سکینہ، بابا کے سامنے گریہ نہ کرو، ابھی بہت منزلیں ہیں گریہ کی. اے سکینہ بہت منزلیں ہیں. اے سکینہ تم جانتی ہو نا، تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اے سکینہ بابا کے سامنے گریہ نہ کرو. حسین جانے کے لیے روانہ ہوئے. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کربلا میں ہر شہید رخصت ہوا، مگر 2 رخصت ایسی تھی کہ سب کا دل ہل رہا تھا. ایک لیلا کے کڑیل جوان کی رخصت، ایک فاطمہ زہرا کے پیر کی رخصت. کس طرح حسین رخصت ہوئے ہیں. اما فضا وہ لباس کو نہ لا دو جس کو میری ماں سیتی جاتی تھی.
انتظار کیا. بچیاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں. اولاد والے ہونا. اب حسین روانہ ہوئے. جیسے ہی روانہ ہوئے پشت فرس پر سوار ہونا چاہا. نظر آوا یمین نظر یمین و شمالا. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا. مقتل خاموش ہو گیا. لیکن دل یہ کہتا ہے حسین نے مدینہ کو سوچا ہوگا کہ جب عباس زانوؤں کو خم کیا کرتے تھے علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے. مقتل کی طرف نگاہ کی. اے میرے شیروں اے میرے شیروں کا اجرکم اللہ. بہن نے سوار کرایا. گھوڑے کو ایڑ لگائی. سواری آگے نہیں بڑھتی. مرتبہ امام حسین نے خطاب کیا اے اسب باوفا بس یہ آخری زحمت اور ہے. اس کے بعد فرزند زہرا تجھے زحمت نہ دے گا. لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی. زبان بے زبانی سے نہ جانے کیا کہا. حسین نے جو گھوڑے کے سموں کی طرف دیکھا ایک ننھی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی. اے اسب بابا میرے بابا کو نہ لے کے جا. صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین سواری سے نیچے آئے. بچی کو کلیجے سے لگایا. اب یہ وہ مرحلہ تھا. حسین نے سینے سے لگایا. کہا آؤ میری لاڈلی آج تمہیں آخری بار بابا کا سینہ میں اثر ہے. آؤ تم کچھ دیر کے لیے استراحت کر لو. کہا جاتا ہے حسین خاک کربلا پر لیٹ گئے. بچی کو سینے پہ لٹایا. اب بچی کچھ دیر کے بعد اٹھی. آنسوؤں کو پوچھا. کہا بابا آپ جائیے. کہا بیٹی کیا ہوا. کہا میری دادی فاطمہ. حسین نے بچی کو گلے سے لگایا. یہ وہ 5واں مرحلہ تھا. فبکا بکاء شدیدا. حسین نے شدید بکا کیا. اب حسین چلے میدان کارزار کی جانب. سب سے رخصت ہو گئے. حسین ابن علی چلے میدان کارزار کی جانب. تلوار کو کھینچ کر جہاد کرنا شروع کیا. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے کڑیل جوان کو تم نے شہید کر دیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کو تم نے شہید کر دیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تم نے تیر لگایا. حسین جنگ کر رہے ہیں. علمان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں. لشکر ایک دوسرے کی طرف کمک کے لیے مدد کے لیے پکارتا ہے. حسین کی جنگ جاری ہے. ناگہاں فضا میں صدا بلند ہوئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. پلٹی ہوئی فوجیں واپس آنا شروع ہوئی. حسین کی شہادت ہے. پلٹی ہوئی فوجیں واپس آنا شروع ہوئی. اب جب تلوار نیام میں چلی گئی حسین کو کوئی نیزہ چبوتا ہے, کوئی گرز مارتا ہے, کوئی قدم کے وار کرتا ہے. ارے فرزند زہرا ظلم کی بدلی میں گر گیا, ظلم کی بدلی میں گر گیا. یاد ہے نا امام نے کیا کہا تھا, ایسے رو حسین کو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر. حسین ظلم کی بدلی میں گر گئے. ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے, ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. جانتے ہیں کربلا میں جب کسی شقی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوتا تھا حسین کے زخمی بدن پر گرم خاک اچھال گئے. گرم خاک حسین کے تنے اتر پر ڈال کر پسر سعد سے وہ شقی کہتا, اے پسر سعد گواہ رہنا, ہم نے حسین کو اذیت دی ہے. ایک لعین نے نیزے کا وار کیا. حسین کے دندان مبارک شہید ہو گئے. حسین کے شفتین شہید
کش میں جو 4 تیر تھے ان کو کہاں استعمال کیا؟ اور مولا نے بتانا شروع کیا، اے امیر سن، پہلا تیر چشم عباس میں لگا، پہلا تیر چشم عباس میں لگا، دوسرا تیر مشکیزے پہ لگا، تیسرا تیر حسین کی آغوش میں ایک بچہ تھا اس پر لگا۔ اب مختار نے پوچھا، ہے ملون بتا چوتھا تیر کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر جان لے لے مگر اس تیر کے بارے میں نہ پوچھ، اس تیر کے بارے میں نہ پوچھ۔ امیر مختار نے اصرار کیا، ملون بتانا شروع کر رہا ہے، کہنے لگا جب فرزند زہرا زخموں پہ زخم کھا کر کبھی دائیں جانب جھکتے تھے کبھی بائیں جانب جھکتے تھے، میں نے 3 بھال والے تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کیا، حسین کے سینے میں تیر پہ بس، حسین سے گھوڑے پر سنبھالا گیا، حسین نے تیر کو نکالنا چاہا، حسین نے تیر کو نکالنا چاہا، جب ہاتھوں سے کھینچ رہے تھے اکبر کی مانند کلیجہ، اجرکم اللہ، حسین پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، سلام اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ فرش زمین پر تھا۔ حسین پشت فرس سے زمین کی جانب چلے، سر کو بارگاہ الہی میں سجدے میں رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اشقیہ کے اندر خوف باقی ہے، 4 جانب سے حسین کو گھیرا ہوا ہے، کوئی سبقت نہیں کر پا رہا، لعین ابن لعین شمر آگے بڑھا۔ اب اگر مقتل کی عبارت کو سمجھ پائیں اور سہ پائیں تو سن لیجئے گا، مقتل نے لکھا قاتل آگے بڑھا، حسین کا شانہ تھاما، حسین کو زمین پر لٹایا، جلس علی صدر الحسین، حسین کے سینے پر سوار، حسین کے سینے پر سوار ہوا، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ میں حسین کے گیسو ہے، 13 ضربوں سے
پانی تو پلا دے کہتی تھی ماں میرے ذرا شکر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے خشکا کی جو گھوڑی پہ جھکا یہ ذرا محسوس کر کے عصر عاشور کا ہی وقت ہے یہ عصر عاشور کا ہی وقت قریب ہے یہ محسوس کر کے ماتم کیجئے گا مولا حسین کس طرح سے زمین پر آئے بی بی کہتی ہے خشکا کی جو گھوڑی پہ جھکا میرا دل افغان خولی نے لگائی سر مظلوم پہ تلوار سر تھام کے ہاتھوں سے جو سیکھا ہوا اقرار پرچی کسی نہیں کسی میں سے ہوئی پار پرچی کسی نہیں کسی میں سے ہوئی پار تر ہو گیا نفس سے بدن دل ہوا پکار کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شکر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے تیروں کی نظر جان سا سینہ جو ہو گیا ان ظالموں نے سینے کے تیروں سے بھر دیا سیسے زمین پہ آنے لگا جب سر میرا سیسے زمین پہ آنے لگا جب سر میرا آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ رک گیا آیا نہیں زمین پہ تیروں پہ رک گیا اس ظلم پر بھی رحم نہ آیا مجھے کہتی تھی ماں تیرے ذرا شکر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے مذہب نماز خاندوں کو طاقت بیان میرے سکوں شہادت مظلوم نبیوں ہمراہ میرے رونے لگے ساروں آسماں فرحان ہی نہیں یہ قلم بھی ہے محماں بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی ماں کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شکر ٹھہر جا دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے یہ منصوب کے آگے بڑھنا ہے آگے جا کے ماتم کرنا ہے یہ وقت ہم ماتم کرتے کیوں ہیں ہم منجیر زنی کرتے کیوں ہیں ہم خما زنی کرتے کیوں اس لیے کہ آج ہی کے دن مولا حسین کو اتنی ضربے مار کے شہید جزاک اللہ میں چاہتا ہوں وہ ماحول بنے گریا کا جب ہم زنجیر زنی کریں یہ منصوب کے ماتم کرنا ہے ذراروں نے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے عصر عاشور ہی کا وقت ہے برس اٹھ کر کبھی گرے کبھی رکھا زمین پہ سر ابلا لہو کبھی تو سنبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے ارے تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا ماں محمد اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا زینب سے بولی فاطمہ زہرا بسد مکا 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر ارے زینب
کو